ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا عورتیں گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی معتبر کتب میں تو یہی لکھا ہے کہ عورتوں کا جماعت سے نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح کہ خود ہی ایک امام بن جائے اور عورتیں پیچھے ہوں، یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ بعض نے اس میں نرم قول لکھا ہے، بعض میں سختی کا قول ہے، لیکن ہم اس پہ فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی فقہاء کرام اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہی ہے کہ اگر کسی مقام پر خواتین بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ گھر میں رہیں تو تراویح ادا نہیں کریں گی، اجتماعی طور پہ تراویح ادا کر سکتی ہوں، اور پھر وہاں کوئی عالمہ ہوں جن کا انتظام کیا جائے کہ وہ عالمہ تراویح کے بعد عورتوں کو فقہ سکھائیں، ان کی روحانی تربیت کریں، تزکیہ نفس کریں، انہیں شرعی مسائل بتائیں، اور عورتیں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ایسی جماعت کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے۔ چاہے جائے کہ عورتیں گھر میں نمازیں نہ پڑھیں، یا پڑھیں بھی تو پھر وہ علم نہ سیکھیں، جو اکثر ہمارے ہاں معاملات ہیں، تو لیکن یہ کوئی عالمہ کریں، کوئی اچھی عالمہ سلجھی ہوئی جنہوں نے بہت اچھا پڑھا ہو، وہ بیان کی صلاحیت رکھتی ہوں، مسائل سکھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو اس کی فی زمانہ اجازت دے دینی چاہیے، لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ عورت گھر سے نکلے تو اجازت کے ساتھ نکلے، شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کر آئے، بتا کر نہ آئے، یعنی میں جا رہی ہوں بھائی، اب شوہر کہہ رہے ٹھہرو تو صحیح، بس نکل گئی وہ باہر، یہ اجازت لینا نہیں ہوتا، یہ تو صرف اطلاع دینا ہے، اجازت لیں خوش دلی کے ساتھ۔ غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کے نکلیں یا بڑے بھائی سے پوچھ کے نکلیں، باپردہ طریقے سے نکلیں، محرم ساتھ ہوں یا عورتیں امینہ عورتیں ہوں، 2-4 عورتیں جیسے مل کے چلی گئیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بیچ میں اوباش لڑکے کھڑے ہوں، کوئی چھیڑ چھاڑ ہو یا عزت کے مسائل ہوں۔ جس مقام پہ عورتیں جائیں اس مقام پہ بے پردگی بالکل نہ ہو، جس مقام پہ نماز ادا کریں وہاں بے پردگی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صحن میں جماعت کر رہے ہیں اور اوپر چھتوں پہ لڑکے اڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا، بالکل کورڈ ایریا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ صرف نماز اور دین سیکھنا ہی مقصود ہو، یہ نہیں ہے کہ تم بھی آ رہی ہو کیا؟ ہاں میں بھی آ رہی ہوں، ذرا میں اپنی ساس کی باتیں کرنی ہے، ذرا تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جانا، وہاں امام نے تکبیر لگائی، یہ دونوں سائیڈ میں ہو کر ساس اور نندوں اور شوہروں کی غیبتیں کرنا شروع ہو گئیں، یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ ختم ہو، درس ختم ہو، فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ تو یہ اگر تمام قیودات کا لحاظ رکھا جائے تو فی زمانہ ہماری نظر میں اس کی اجازت دینی چاہیے، ورنہ عورتیں اتنی جہالت میں مبتلا ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں اگر کوئی عالمہ ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اہتمام کریں تو وہ ٹاپکس لیں جو عورتوں کی خاص ضرورت والے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل بتائیں، غسل کے مسائل بتائیں، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان بتائیں، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق بتائیں کہ کیا کیا اللہ نے اس کو حق دیے ہیں، کس طریقے سے ایک بیوی کو اچھا گھر میں ماحول بنانا چاہیے، غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، بخل، تکبر، ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ عورتوں میں بعض اوقات بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، تاکہ 1 مہینے کے اندر عورتیں بہت کچھ سیکھیں، اور اتنے اچھے انداز سے بیان کریں، عام فہم انداز میں، کہ عورتیں سیکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں، اور پھر ان کو احتساب کی دعوت بھی دیں۔ اور پھر جو خود عالمہ تبلیغ کر رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین باتیں بہت اچھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی خواتین کے ساتھ ہی نہیں، مرد بھی ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال چونکہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھی باتیں کریں گی لیکن خود اس کے خلاف عمل کریں گی۔ جب آپ خود عمل نہیں کریں گی، آپ نے یہاں پہ غیبت کی مذمت بیان کی، جیسے بیان ختم ہوا خود غیبتوں میں لگ گئیں، بے پردگی کر رہی ہیں، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں یہاں تک غیر مردوں کے سامنے، جو حرام ہے بالکل، کلائی ستر میں عورت کے داخلے بالکل ڈھکنا چاہیے، گریبان اتنا کھلا ہوا ہے، باہر نکل گئی ہیں، یعنی سینہ عورت کا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ستر میں شامل ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ذرا خیال رکھیں۔ اسی طرح کسی شادی بیاہ میں گئیں تو وہاں پر ویٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں غیر مرد، لیکن چونکہ میک اپ دکھانا ہے، چونکہ بال بنوائے گئے ہیں پالر سے، وہ بھی تو دکھانے ہیں، تو بال کھول کے یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تو پھر یہ ان چیزوں پہ پھر ایسی تراویحوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ ہم نے مقید اجازت کا حکم دیا ہے، اس طرح کا نہیں کہ آپ جمع ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیں اور دلیل ہمارے قول کو بنا لیں، جی مفتی صاحب نے کہا تھا، تو پھر مفتی صاحب کی ساری باتیں مان لیجئے۔ پھر آپ جب مفتی صاحب کی ایک بات آپ مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ تراویح کی جماعت قائم کر رہے ہیں، تو یہ مفتی صاحب دار ادب میں رہ کے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ باقی باتیں بھی آپ مانیں، ورنہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔